حقیقت یہ ہے کہ الحاد ایک غیر معقول سوچ ہے، اس کا کسی طریقے کے ساتھ بھی اس کی تائید نہیں ہو سکتی۔ بڑے ہی آپ جو موجودہ مروجہ سائنسی علوم ہیں، اگر ان کو آپ دلیل بنانا بھی چاہیں، مثلا چند ایک بنیادی سوالات ہیں جو ملحدین کی طرف سے کیے جاتے ہیں، یا ہم ایک کامن سوالات کے نام سے ان کو پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی فطرت کیا ہے، مادہ اور اس کی صورت کیا ہے، اس کائنات کی اسرار اور ہیکل کیسا ہے، آغاز افرینش میں اس کا مواد اور قوانین کیا تھے، مادہ اپنی باطنی کیفیت جوہر اپنے گوہر وجود میں کیسا ہے، عقل کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ مادے سے علیحدہ کوئی وجود رکھتی ہے یا اس پر حکومت کر رہی ہے، مادہ اس سے نکلا ہے اور اسی کے غلام ہے، کیا مادے اور عقل میں کسی مافوق الفطرت نے کوئی میکانیکی یا کوئی حتمی قوانین رکھے ہیں، جیسے کہ شاعر کا کہنا ہے کہ دن کے طلوع ہوتے وقت خالق جو لکھتا ہے وہ شام کو ہم پورا ہوتے دیکھتے ہیں، یا پھر مادہ اور عقل اتفاقیہ طور پر خود بخود ہی آزادانہ چل رہے ہیں۔ اب یہ سوالات ہیں، فار ایگزامپل یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں جو ملحدین کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں۔ یہ سوالات اگر آپ ان کو صرف ایک فلکیات کا ماہر ہے اور وہ ان سوالات کا جواب دینا چاہے گا تو وہ نہیں دے سکے گا، یا پھر کوئی طبیعیات کا ماہر ہے، نفسیات کا ہے یا حیاتیات کا ہے، کسی بھی ایک فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، وہ ان سوالوں کے جواب دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوالات ایک جز کے تحت حل نہیں کیا جا سکتے، ان کا مجموعی تصور کائنات کے ساتھ تعلق ہے، اور مجموعی تصور کائنات جو ہے یا ایک کلی ایک تصورات کا تقاضا کرتے ہیں یہ اپنے سلوشن میں، اپنے حل کے لیے، تو وہ جب تک آپ نہیں بنائیں گے تو آپ ان کا جواب صرف طبیعیات فزکس پڑھ کے یا یہ چیزیں پڑھ کے آپ ان کو حل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ملحدانہ سوچ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا جاتا ہے، وہ ایک نئی سوچ ہے، پرانی سوچ نہیں ہے۔ دوسری بات، یعنی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ سوچ سامنے آئی ہے، پہلے اگرچہ شرک تھا، غلط تصورات تھے خدا کے بارے میں، لیکن اس میں